آج کل ہمیں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر دوسرا کپل لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو فیس کر رہا ہوتا ہے. یعنی بہت ساری بیویاں ہمیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اپنے شوہروں کے بغیر رہ رہی ہوتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. جی تو میں آج ایسی 10 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی جو میاں بیوی کے دور رہتے ہوئے بھی دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گی. جتنی بھی میری بہنیں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو فیس کر رہی ہیں اور ان کی لائف میں جو بھی پرابلمس چل رہی ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسا کہ مجھے اس ٹاپک کی ریکویسٹ بھی آئی تھی، تو آج کی یہ ویڈیو میری ان سب بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے. اس طرح کی سچویشن میں آپ نے خود کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے اور میلوں دور کے فاصلے پر ہونے کے باوجود آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھنا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی اوورسیز رہتے ہیں تو پہلی ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیپلی کمیونیکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے ہسبینڈ تو بہت دور رہتے ہیں، تو میں ڈیپلی کمیونیکیٹ کس طرح سے ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں. سب سے پہلی بات کہ جب آپ ڈیپلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو تبھی ایک دوسرے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کس حد تک وہ ہماری زندگی میں انوالو ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس دلانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کی ڈیپتھ تک جائیں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہر بات کو شیئر کریں. اوپن کمیونیکیشن تو ویسے ہی میاں بیوی کے رشتے میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. اور جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے اتنا زیادہ دور ہوتے ہیں نا، تو اس وقت جہاں پر آپ کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کے ہسبینڈ کو بھی بہت ساری پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ آپ سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور انہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ کھل کر بات کر سکیں، اپنی ہر پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکیں. کچھ خواتین جو اس طرح کی سچویشن میں ہسبینڈ کے ساتھ بالکل بھی سپورٹیو نہیں ہوتی، تو پھر ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے ڈسکس کرتے ہیں یا اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کرتے ہیں. تو جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے. اس لیے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیپلی کمیونیکیٹ رہنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ ہر بات کھل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو جب اس طرح سے کوئی انسان اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے نا، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک سچا انسان، کوئی ایسا جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکیں. تو آپ نے یہ جگہ کسی اور کو نہیں لینے دینی. آپ نے اپنا بیہیویئر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا رکھنا ہے، آپ نے بہت زیادہ کول رہنا ہے، آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ کے ہسبینڈ کسی بھی قسم کی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر کے خود کو کمفرٹیبل فیل کریں. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ایسی سچویشن میں ایک گڈ لسنر بننا ہے تاکہ ان کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ میری بیوی میری بات کو بہت ہی توجہ اور غور سے سنتی ہے. میری بیوی کی لائف میں میری بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ اتنا دور ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے ٹائم دیتی ہے، میرے لیے ٹائم نکالتی ہے اور مجھ سے بات کرتی ہے. حالانکہ ساری رسپانسبلٹیز اس وقت میری بیوی کے اوپر ہیں، گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، اس کے علاوہ اور بہت ساری ذمہ داریاں. لیکن ان سب کاموں کے ساتھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرنا اور ان کے لیے ٹائم نکالنا بالکل نہیں بھولنا. آپ نے کوئی ایسا ٹائم ضرور فکس کرنا ہے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کے لیے جب مینٹلی وہ بالکل فری ہوں اور آپ بھی بالکل فری ہوں، تاکہ اس وقت دونوں کو بات کرتے ہوئے کوئی بھی دوسرا ڈسٹرب نہ کرے. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اتنے دوری کے فاصلے پر بھی آپ کے ہسبینڈ آپ کو یاد کریں، آپ کو خوابوں میں دیکھیں، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کی سیلف کیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، آپ نے خود کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنی ہیئرز لک کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ویڈیو کال کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ کی لک جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جب آپ کا فیس گلوئی لگے گا، آپ کے بال اچھے لگیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کے ہسبینڈ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور کال کے بند ہونے کے بعد بھی وہ آپ کو یاد کریں گے اور آپ کا وہی فیس ان کو نظر آئے گا کہ میری بیوی کتنی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی یا کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے خود کا خیال رکھنا ہے اور ایک اچھی سی اسکن کیئر روٹین کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. اور نیکسٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ کبھی کہیں آنے جانے کا پلان بن جاتا ہے یا جب بھی آپ اچھے سے ڈریس اپ ہوتی ہیں تو آپ نے کچھ پکچرز ضرور کلک کر لینی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ پکچرز آپ نے شیئر کرنی ہیں. یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا. وقتاً فوقتاً آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی پکچرز ضرور شیئر کرتے رہنا ہے. اور آپ نے یہ چیز بالکل بھی نہیں سوچنی کہ میرے ہسبینڈ تو بہت زیادہ دور ہیں تو میں نے کس کے لیے ڈریس اپ ہونا ہے یا میں نے کس کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے اس چیز کے اوپر ضرور فوکس کرنا ہے کہ آپ نے ہر طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے
تاکہ جو آپ کی نیچرل لک ہوگی، جو آپ کی نیچرل اپیرنس ہوگی، وہی آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ ظاہر ہے آپ ویڈیو کال کے اوپر میک اپ کر کے تو اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی، لیکن آپ کی جو نیچرل لک ہے نا وہی اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ تو بیویاں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہسبینڈ کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، ان کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن نہیں کرتی، تو یہی ریزن ہوتی ہے کہ پھر ان کے ہسبینڈ ان سے دور ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی اور میں ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سمپل اور چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹ ہیں جو آپ نے اپنے ریلیشن میں ایک اٹریکشن کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کال کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویڈیو کال پہ آپ نے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اگر چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں یا آپ اس طرح کی فیل لینا چاہتی ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ آن لائن گیم کھیل سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بیوی کا ایموشنل انٹیلیجنٹ اور ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے دل پہ نہیں لینا اور بہت ہی آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور ہر چیز کو کاملی آپ نے ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں ایک عورت کا آج کل کی سوسائٹی میں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے ایک عورت کو بہکانے کا یا اس سے فائدہ لینے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا یا اس کا مس یوز کرنے کا۔ تو آپ نے اس طرح سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں زیادہ انوالو نہیں ہونے دینا، کسی کو زیادہ اتنی امپورٹنس نہیں دینی کہ لوگ آپ سے اس طرح کا کوئی مس ہیپ کر سکیں۔ میاں بیوی کے ریلیشن میں جو چیز بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے نا آپ کے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانے میں، وہ ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ۔ آپ نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے اوپر جس طرح سے ٹرسٹ پہلے کرتے تھے اسی طرح سے اب بھی وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے رہیں، یعنی کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے اپنے ریلیشن میں نہیں آنے دینی۔ وہ آنے کی بہت ساری ریزن ہوتی ہیں، سم ٹائم ہم کچھ چیزیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا جو ہماری لائف میں ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں تو یہ چیز ان کے ساتھ شیئر کرنے کی یا یہ بات ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے یہ مسٹیک ہرگز نہیں کرنی۔ آپ نے اپنی ڈیلی کی روٹین لائف میں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا آپ نے وہ ساری روٹین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھنی ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے یا گھر پہ کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں یا آپ کسی وجہ سے بیزی ہو جاتی ہیں اور اس وقت آپ کا ٹائم فکس ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور آپ ان سے بات نہیں کر پائیں گی، اس چیز کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ نے پہلے ہی اپنے ہسبینڈ کو انفارم کر دینا ہے کہ آج میں اس ٹائم پہ آپ سے بات نہیں کر پاؤں گی، میں اس ٹائم کے بعد جو ہے آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ کیونکہ جو ٹائم آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ فکس ہوتا ہے نا، جب آپ کے ہسبینڈ اوورسیز ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ اگر آپ اویلیبل نہ ہوں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو کالنگ کر رہے ہوں تو ان کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میری وائف سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ویسے بھی ہم خواتین کے بارے میں نا ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ خواتین کو صرف اپنی پرابلم سے مطلب ہوتا ہے یا ان کو صرف اپنی خواہشات اپنے شوہروں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یا اب ہمیں یہ چاہیے، یعنی انہیں شوہروں کی پرابلم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی جس سے آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس ہو کہ میری بیوی کا میرے ساتھ بات کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ چاہیے، بلکہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ ان کے بغیر بہت زیادہ اکیلا فیل کرتی ہے اور ان کی وائف کی لائف میں ان کے ہسبینڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اسی لیے وہ اپنی ہر بات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اوورسیز ہونے کے باوجود وہ اپنے ہسبینڈ سے مشورہ لیتی ہے یا ان سے پوچھتی ہے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی امپورٹنس اپنے ہسبینڈ کی نظروں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اوورسیز ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں۔ شوہر کے اوورسیز رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب آپ اپنے ریلیشن کو سٹرانگ نہیں کر سکتے یا آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، بس تھوڑا سا چیزوں کو پازیٹیو لینے کی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کی اٹینشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہمارا لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں میری واقعی ہی میری بیوی کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت ہے، تو آپ کی ڈیلی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا،
جب آپ بیزی ہوتی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کوکنگ کر رہی ہیں یا آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں، تو آپ نے ایک پکچر کلک کرنی ہے اور جلدی سے اپنے ہسبینڈ کو شیئر کر دینی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے دور نہیں ہونے دیں گی، بلکہ ان کے مائنڈ میں ہر وقت ان کے بچے، ان کی بیوی اور ان کی فیملی ہی رہے گی۔ انہی چیزوں کے اوپر ان کا فوکس رہے گا۔ یہی چند سمپل سے رول ہیں جنہیں فالو کر کے آپ اپنے اوورسیز ریلیشن میں اٹریکشن کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو ہسبینڈ کے اوورسیز جانے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے کام نہیں چلتا، آپ نے خود کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، ارد گرد ایک وال کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کی حد سے زیادہ انوالو ہونے کی کوشش نہ کرے۔ وہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ آپ کے غیر ضروری رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں خود کی اسٹرینتھ کو سمجھتی ہے اور اس نے کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور چیزوں کو اچھے سے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی ویکنیس شو کر دیتی ہیں نا لوگوں کے اوپر یا اپنے ان لاز کے اوپر، تو پھر لوگ آپ کو گرانے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ نے اپنے گھر کو لے کر، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر کسی بھی انسان کے اوپر حد سے زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہوتا۔ یہی وہ سب چیزیں ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے میں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو تو اسی ویڈیو میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگایا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر کلک کریں گے تو آپ میرے انسٹاگرام پر پہنچ جائیں گے۔ ویسے میرے انسٹاگرام کا بھی سیم ہی جو ہے نا وہ نیم ہے، زونش ولاگز کے نام سے۔ اوکے جی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔